أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں ایک ذریعہ بنائے، ایک چھوٹا سا تار ہی صحیح جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے. جس ٹاپک کو آج آپ سننا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے میں بھی بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ کیا ہے؟ لیونگ اسلام ان اے ماڈرن ورلڈ. کیا آج کے دور میں بھی اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یس؟ ہینڈ ریز کریں. بہت مشکل ہے، اٹس ویری ہارڈ. یعنی پیپرز میں ٹھیک ہے، پریکٹیکل میں بہت مشکل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے اس میں انشاءاللہ. اس وقت آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں، سوچیں کہ میں دنیا میں کیوں آئی، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے پیپر پین ہے تو جسٹ ٹیک اسمال پوائنٹس، یو ول سی سم پوائنٹس آن دا اسکرین ٹو. بٹ اس وقت آپ نے میری بات کو سن کے غور کرنا ہے. یہ سارے پوائنٹس آپ کو بعد میں مل جائیں گے انشاءاللہ. دس لیکچر ول کم آن یوٹیوب اینڈ فیس بک ٹو. اینڈ اف یو وانٹ ٹو لسن دس لیکچر اگین، سو یو نیڈ ٹو بی نور القرآن ٹی وی. NURULQURAN TV. This is نور القرآن آفیشیل چینل. اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو مائی نور القرآن. اینڈ لفظ نور میں ڈبل او نہیں بلکہ یو ہے. دیٹ از دا سمپل ڈسکرپشن کہ یو کین لسن دس لیکچر اگین فرام ہوم. سو اس وقت آپ بالکل ایبزارب کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں چاہتی ہوں کہ دس از مے بی لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، ون ٹائم ہے، کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیونگ اسلام ان اے ماڈرن ورلڈ. آج کے دور میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کیسا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کیسا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور آج کا یہ لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا لیکچر ہے. اور آج ہم اس کو اللہ کی رحمت سے اسلام آباد میں رفاع یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سیریز قرآن کا مطلوب انسان، یعنی what قرآن wants to see in us, how can we be a walking قرآن، اس تھیم کے اندر ہے. اگر آپ اس سیریز کے پچھلے لیکچر جو آپ سے گزر چکے ہیں سننا چاہیں تو سیم چینل پہ آپ کو انشاءاللہ یہ دکھیں گے اسی کیٹیگری میں. یعنی اگر آپ پلے لسٹ دیکھیں گے تو اس میں پی کے ٹرپ 22-23 میں باقی لیکچرز بھی ہوں گے انشاءاللہ.
آج ہم اس لیکچر کو شروع کریں گے اپنے قرآن کی ایک بڑی ہی خوبصورت آیت کے ساتھ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 66۔ بیکاز آئی ایم اے قرآن ٹیچر، تو مجھے کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی ٹاک، کوئی سیمینار، کوئی بات بھی شروع کرنی ہو تو میرے لیے جو ایک پن پوائنٹ ہے، جس کو آپ پن لوکیشن کہتے ہیں آج کے دور میں، وہ قرآن کی آیت ہے۔ تو چلے میں آپ کو پہلے قرآن کی ایک آیت تھوڑی سی ایکسپلین کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 66 کیا کہتی ہے؟ آپ کو اس کا ترجمہ دکھاتی ہوں اور آپ اس کو ذرا سا اپنے اوپر لے کر فیل کریں۔ پچھلے دور کے مسلمان، جس کو آج ہم یہود یا نصارہ، کرسچنز اینڈ جیوز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ہمارے سامنے رکھی اور کیا فرمایا ان کو؟ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، لیونگ اسلام، تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو یعنی سچے بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یہ ہے جی ہماری آج کی ٹاک کا تھیم۔ سورۃ مائدہ قرآن پاک کی بہت ہی پروفاؤنڈ سورہ ہے، تاکہ اس کے بارے میں اگر ایک چھوٹی سی چیز آپ نوٹ کرنا چاہیں جو کبھی بھی کسی وائوا میں یا کسی کوئز میں کام آ جائے گی، قرآن پاک میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایڈریسنگ مسلم بائی یا ایھا الذین آمنوا ان دس سورہ، اور یہ بالکل لاسٹ سورہ میں سے تھی اور بہت پرفارم سورہ ہے۔ یعنی اگر کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے تو آپ اس کی تفسیر سنیں گے۔ تو اس صورت میں اس آیت 66 سے پیچھے اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں مصحف کو تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر یہ کہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں، ان کی کمیاں، اور البتہ ہم ضرور ان کو داخل کرتے ان جنتوں میں جس میں نعمتیں ہیں۔ اب یہ کمنٹ تھا پیچھے، ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ بچیاں جو صرف آج کے لیکچر کے لیے قرآن کی اس آیت سے انٹروڈیوسڈ ہو رہی ہیں، تو قرآن جو ہے ہمیں پچھلے لوگوں کی سٹوری سناتا ہے۔ ہم جن دو بہت بڑے ریلیجنز کو آج دنیا میں کرسچنز اینڈ جیوز کے نام سے جانتے ہیں، قرآن ان کا جو نام دیتا ہے وہ کیا ہے؟ پیپل آف بک، یعنی آج کے دور کے مسلمان ہم ہیں، وی آر مسلم آف ٹوڈیز ورلڈ، لیکن کرسچینز اپنے وقت میں اور جیوز اس سے بھی پہلے یہ اپنے وقت کے مسلمان لوگ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کتاب بھیجی قرآن پاک کی صورت میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہم پچھلے سارے پروفٹس کو مانتے ہیں۔ سیم تھنگ تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اب اس وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہوگا اور ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے جب ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں تو اس میں الحمدللہ مور ڈیٹیلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تھا، ہم سب جانتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ Everybody knows the story of Adam, right? And that is the first words Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا جو تعارف کرایا تھا، how اللہ تعالیٰ introduced the Adam to angels، کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیٹ از دا تھیم، میں دنیا میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ ہو از خلیفہ؟ اگر ہم باقی سب نام چھوڑ دیں مانی، تو بس آج اتنا سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو دنیا میں نافذ کروائے گا۔ ایوری بڈی نوز خلیفہ، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، کنگ، ان سب کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پاور جی، اور حکومت، امپلیمنٹیشن، لاز کو ڈیفائن کرنا، لیڈرشپ۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس دنیا کے لیے تھا، اور اس دنیا میں ان کے ذریعے اللہ نے اپنی مرضی، اپنا حکم، اپنا شریعہ نافذ کرنا تھا۔ حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ آج اس بات کو سمجھ نہیں پاتے،
اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے جو فرسٹ پروفٹ بھیجے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. نووا 10 یعنی سینچریز 10 سینچریز مین 950 ایئرز اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی. ان کی زندگی میں ہی دنیا میں ڈس آرڈر شروع ہو گیا. یعنی اگر میں آپ کو بہت پیچھے سے لے چلوں تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے پیپل ور سو انوسینٹ. دے ور آن فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ بار بار مینشن کرتے ہیں کہ بائی برتھ ایوری ہیومن از مسلم. آپ تو چونکہ پاکستان میں ہے نا, آپ کو نان مسلمس کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں ہوگا, بٹ آسک می, میں جہاں بھی جس دنیا کے ملک اور جس ایئرپورٹ اور بس اور ٹرین اور جہاز میں بیٹھی نا, تو میں نے سب سے پہلے لوگوں کو جن سے بھی بات کی ہمیشہ یہ کہتی ہوں, وی آل آر مسلم, وی آل آر بائی برتھ. ہو از مسلم؟ ہو وانٹ ٹو سبمٹ ہمسیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بائی برتھ ہر بچہ مسلم ہے. وٹ ڈز اٹ ٹو بی مسلم؟ اگر آپ اس کو ڈکشنری میننگ لے لیں, لغوی معنی اس کا لیں گے تو مسلم کون ہے کہ جو اللہ کے حکم پہ سبمٹ کرے. اف یو لک ان دا ڈکشنری اینڈ پٹ دا ورڈ مسلم, ہو از مسلم, سو وہاں کیا آئے گا؟ وہ اونٹ, دا کیمل, جس کا مالک اس کو جہاں بٹھائے وہ بیٹھ جائے, جہاں کھڑا کرے کھڑا ہو جائے, جو اس کو کھانے کو دے وہ کھا لے, اور جس سے روکے وہ رک جائے. دیٹ از مسلم. سو اف آئی ایم مسلم, وی آر مسلم, یو آر مسلم, وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹس ناٹ اے کلٹ. مسلمان ہونا کوئی فرقہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے مذہب. یو کین سے از اے ریلیجن. اینڈ وٹ ڈز اٹ سیز کہ دس از دا ریلیجن آف محمد پیس بی اپون ہم. آج پوری دنیا میں دیکھیں تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو لوگ مسلم ہیں وہ محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ؟ لوگ یہ سوچتے ہیں. اور کچھ اس سے بھی بڑھ کے کہ دے بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ وی بلیو ان عیسیٰ جیزس, اینڈ دے بلیو ان موزس. یہی کانسیپٹ ہے نا. اٹس ناٹ ٹرو. واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لا نفرق بین احد منہم. We Muslim doesn't make any difference in between any prophet. If we will just like pile up these things, تو مسلم کون ہے؟ جو ایڈم سے لے کے محمد پیس بی اپون ہم, آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پروفٹس کو مانتے ہیں. If you can imagine in your mind, there is a train. The first, you can say the engine. What is after engine? First, bogie. کیبن. کتنے کیبنز ہوتے ہیں نا ایک ٹرین میں. یو کین امیجن اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا جسٹ لائک ایک ٹرین کو رن کرنے کے لیے زمین پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز دا آل کنٹرول آف دیٹ ٹرین. اینڈ اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں وہ بھی ڈال دی لوکیشن. آج کل آپ کے ملک میں نے بہت ہی فیمس دیکھی ہے, آپ کو ایڈریس بھی نہیں مانگتا, لوکیشن مانگتے ہیں. وہ جا کے کسی درخت پہ روک دیتی ہے. پہلے لوگ درخت اور کھمبے گن کے پہنچتے تھے, اب لوکیشن دیکھ کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اینڈ پہ وہ کسی کھائے پہ کھڑی ہوتی, کہتی تمہاری لوکیشن ختم ہو گئی. تو اینی وے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ایک پلان بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا ماسٹر پلان. لائک یور یونیورسٹی, جب بھی کسی نے اس کو شروع کیا ہوگا دے میڈ اے پیپر پلان. دس از پروجیکٹ 1, phase 1, phase 2, دس ول بی فرسٹ, ایسے نا. اور مائٹ بی دے ہیو مور 10 years پلان. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا. یہ دنیا دس از ناٹ اے جسٹ لائک گیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا. دس ورڈ از ناٹ اے جسٹ لائک اے جوک. یہ کوئی اسٹیج پلے نہیں ہے کہ پیپل کم پلے اینڈ گو, شیکسپیئر نے بولا تھا نا. نو, بٹ یہ دنیا ایک پلان کے ساتھ بنی. ٹھیک ہے, وہ پلان کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ از اونر. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. وی آر ان پاکستان. With due respect, with due love, I have to say, and everybody should, they have the right to مجھے مانے یا نہ مانے, لیکن پاکستان کا ایک لا ہے نا, لیجسلیشن ہے, قانون ہے, عدلیہ ہے, ٹریفک لاز لکھے ہوئے کاپیوں میں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مان رہے کہ نہیں مان رہے. They have the tax plan, they have the road plans, metro plan, کاغذوں میں سب لکھا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے, دیٹ از اے الگ اسٹوری. کتنا مان رہے ہیں, پارشلی مان رہے ہیں, نہیں. دنیا کا سب سے چھوٹا ملک شاید برونائی ہے, وٹ ایور آئی تھنک, مے بی کوئی اور بھی ہو, چھوٹا سا, اس کا بھی ایک لا ہے. امریکہ, کینیڈا, چائنا, رشیا, بگ کنٹریز, دے آل ہیو دا لاز. سیم تھنگ
اللہ نے اس پوری دنیا کو جسٹ اف یو کین پٹ ان یور مائنڈ اے گلوب, آئی کین شو یو بٹ آئی نو کہ ایوری بڈی نوز کہ گلوب کیا ہوتا ہے. آپ گلوب کو ذہن میں لائیے, راؤنڈ گھومتا ہوا ایسے ایسے. آئی لو دیٹ گلوب. مے بی 10 years ago مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ناروے آؤں گی, میں شنگن میں جاؤں گی, بٹ آئی واز ان امریکہ. بٹ میرے پی سی پہ آلویز گلوب ہوتا تھا, اور وہ آپ کو پتا نا جو اسکرین سیورز ہوتے ہیں تو وہ چینج ہوتا ہے. اور میں اس کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ اسلام کدھر ہے, ویئر آر مسلمس, آئی ایم ہیئر از پاکستان. اس وقت بس 2 ہی ملک تھے, امریکہ اور پاکستان. بٹ بائی دا ٹائم آئی ڈسکورڈ کہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ اللہ نے ہم لوگوں کو کام دیے ہوئے ہیں نا. تو اللہ نے اس پوری دنیا کو بنایا. لیٹس سی, جسٹ لائک یو کین سے دس ورڈ دنیا, جیسے ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے نا, دنیا. اب آپ جب یہ کہتے ہیں, لک میں اس کو بلکہ ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, ماڈرن ورڈ, یہ ورڈ لفظ میں ایکسپلین کر رہی ہوں آپ کو بھی. یہ دنیا ایک کنٹری ہے. جسٹ تھنک, اللہ نے یہ دنیا نام کا ایک ملک بنایا. اس کا کوئی لا بنایا ہوگا, اس کے رولز ڈیفائن کیے ہوں گے, کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کدھر کیا. بس دیٹ از Allah's پلان. اور یہ دنیا جسٹ ایک لا پہ سروائیو کر رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا پن پوائنٹ, جیسے پاکستان کا بھی ایک قومی ترانہ ہے. ایوری کنٹری ہیز سم سلوگنس. جیسے امریکہ میں اگر آپ ڈالر پہ دیکھیں تو ان گاڈ وی ٹرسٹ. حیرت ہوتی ہے اب سوچ کے کہ اتنی دنیا ایتھیسٹ ہو گئی لیکن ان کے ڈالر پہ یہ چیز لکھی ہے. یہ دنیا جس لا اور حکومت کے نام پر بنی وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. دیٹ از دا مین تھنگ. If you want to be survived in this world, you have to say, Ashhadu Allah ilaha illallah. We need to give the witness کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پھر ہر دور کے پروفٹ کا نام آگے آ سکتا ہے. مثلاً وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. We Muslim says that. تھوڑا سا نیچے سے اوپر چلتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ عیسیٰ رسول اللہ. جسٹ آئی ایم گیونگ ایگزامپل. تو کرسچینس خود کو کہنے والوں کا کلمہ کب پورا ہوتا, جب وہ یہ کہتے. تھوڑا سا اوپر جائیں گے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان موسیٰ رسول اللہ. یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں. ہر دور میں ان ایوری ایرا اللہ نے جو پروفٹ بھیجے اس کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا, دیٹ از دا اسلام. اب اس لفظ پہ آ جائیے. وٹ از اسلام؟ اللہ کو ایک ماننا اور اس وقت کے پروفٹ کو اوبے کرنا. اب یہ آدم سے شروع ہوا. وہ لوگ جنہوں نے آدم کے ساتھ کیا وہ تو سب توحید پہ تھے. جیسے بورن بیبی, نیو بورن بیبی گالی نہیں دیتا, وہ ڈینائی نہیں کرتا نا, وہ بس اس کو جو بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے, جو کھاتا ہے پیتا, لائک فطرہ, ویری انوسینٹ. پیپل ور ویری انوسینٹ ان دا ٹائم آف حضرت آدم علیہ السلام. ایون دے ڈونٹ نو واٹ دا شرک. پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا, حضرت نوح علیہ السلام آگے. بٹوین نوح اینڈ ایڈم واز 10 ایراز, لانگ ٹائم. اس میں لوگوں میں آپ کے لئے کہ ریپلشن شروع ہوا, اور ہوا بھی کیسے, لیٹ می گیو یو دا اسٹوری. کچھ نیک لوگ دنیا میں آئے اور اپنے اپنے وقت پہ زندگی گزار کے اپنی نیچرل ڈیتھ کا ان کا ٹائم آ گیا. ان میں سے 5 کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ نے دیکھنے ہو تو یو کین لک ان ٹو دا سورۃ نوح. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 تن پاک کہہ لیجیے, یا 5 بتوں کے جو نام قرآن میں دیے وہ کیا ہے, یعوق, یغوث, نصر, اور کسی کو یاد ہے منات. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا نا. یعنی 5 مختلف بزرگ جو اپنے دور کے نیک لوگ تھے, جو بہت زیادہ اللہ کی بات ماننے والے. they were Muslim. Let's see, I will give you the name of نصر. He died. جب وہ نصر نام کے بزرگ فوت ہوئے تو ڈیول یعنی شیطان came to the people. کہنے لگا دیکھو سنو, تم کتنے غلط کام کرتے ہو, لیکن یہ جو نصر نام کا ایک نیک بندہ تمہارے بیچ میں رہتا تھا نا, اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے. یعنی Allah's wrath was away from you because he was with you. ہاؤ, اچھا اب کیا ہوگا. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ان بزرگوں کے سائے میں, ان بتوں کے یہ وہ, اس طرح کی سٹوری ہو گئی. کہنے لگے اچھا پھر ہم کیا کریں. کہنے لگے دیکھو سنو, اب تم ایسا کرو, اس کی ایک شبی جسٹ لائک امیج. اس دور میں ظاہر ہے کہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں. کہنے لگا کہ اس کا ایک امیج بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو.
اٹ مائٹ بی چوک سے، چونے سے، وٹ ایور یو کین فیل. اس کو گھر میں اس کا امیج رکھ دو تو اس کے امیج کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ کا عذاب نہیں اترے گا. اور ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. حالانکہ اگر ڈیول یا شیطان سمجھدار ہوتا تو ان کو کہتا کہ تم بھی نیک بنو. یو شوڈ بی لائک دا نصر. قرآن کیا کہتا ہے ہمیں سورۃ فاتحہ میں؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے. یہ نہیں کہا کہ انعام والے لوگوں کا پلو پکڑ لیں تو بچ جائیں گے. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ بہرحال اٹ ہیپن، ٹائم گزر گیا، ایک جنریشن گزر گئی. اب وہ جو امیج مثال ہے کہ انہوں نے ایک امیج اس دیوار پہ بنا دیا، وہ وقت کے ساتھ مٹنے لگا. ظاہر ہے کہ چوک اور جیسی چیزیں کہتی. اب شیطان پھر اگلی نسل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو چونے کی یہ چیزیں مٹ جائیں گی، پھر جب یہ مٹ جائے گی تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. تم ایسا کرو کہ تھوڑا سا اس کا اسٹیچو بنا لو، ووڈ کا بنا لو، سٹون کا بنا لو، وٹ ایور، تو پھر یہ ذرا لانگ لائف رہ جائے گا، یعنی ذرا ڈیوریبل ہوگا. کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ جنریشن نے یہ شروع کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب شیطان کو تو خوشی نہیں ہوتی نا اتنے پہ، کیونکہ وہ ہیز انیمی انہ لکم عدو مبین. اگلی جنریشن کے پاس آ کے کہنے لگا دیکھو نا یہ اس گھر کے کونے میں کلوزٹ میں جو رکھا ہے، تو تم ایسا کرو نا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو یا عبادت کرتے ہو نا تو اس کو ادھر سامنے رکھ لیا کرو. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اٹس ویری ہارڈ ٹو بی مشرک. شرک میں پڑھنا اٹس ویری ہارڈ. اینڈ ٹو بی لائل ٹو اللہ، ٹو بی مسلم از ویری سمپل. جیسے وائٹ کپڑا، کاٹن از وائٹ، ویری ایزی. سلک، پیور سلک از وائٹ. بٹ جب اس کو آپ ڈائی کرتے ہیں، ریڈ، بلیک، بلو، بھٹی میں ڈالتے، دھوتے، کتنا کچھ کرتے ہیں. بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ ایوری ہیومن از وائٹ. وائٹ مین مسلم. صبغۃ اللہ ونحن لہ عابدون. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. بالکل اینڈ پہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اور اس کا رنگ کیا ہے؟ بندگی کا، غلامی کا رنگ ہے. تو کیا ہوا کہ آفٹر جنریشنز شیطان نے محبت کے نام پہ ایگزیجوریٹ کروایا. اس کو قرآن کہتا ہے غلوف. غلوف مین ٹو ایگزیجوریٹ. نمک 1 چمچ ڈالنا ہے نا کھانے میں تو یا 6 چمچ ڈال دو یا بالکل بھی نہ ڈالو. دیٹ از غلوف. جن لوگوں سے محبت کرنی چاہیے ان کو اللہ سے زیادہ محبت دینے لگنا. جن لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں رسپیکٹ دینی چاہیے ان کو ہولی بنا دینا. دیٹ واز تھنگ. اب بائی دا ٹائم پھر جب جنریشنز میں کیا ہوا کہ وہ آئیڈل ورشپ پہ آ گئے. کہنے لگا دیکھو آج بھی آپ کسی ہندو سے پوچھ سکتے ہیں، اینی پرسن، آپ کی فرینڈ کوئی بھی، آپ کسی بھی ہندو یا پیگن ریلیجن والے کو پوچھئے کہ وائی یو آر آسکنگ آئیڈل. لکڑی کا بت ہے. اور آپ نے اگر ان کی ڈمیز دیکھی ہو تو جسٹ لائک ووڈن ڈمیز. لائک فار ایگزامپل دس ڈائس از ان فرنٹ آف یو از میڈ آف وڈ. تو آپ اس کے اوپر 2-3 آنکھیں شیطان بنا کے اس کو ایک آئیڈل دے دیں تو یہ ہمیں کیا دے گا؟ لیکن آپ ان سے پوچھیں گے نا، وہ کہیں گے ہم تو اس سے نہیں مانگ رہے، ہم اوپر والے سے مانگ رہے ہیں. اوپر والے سے مانگ رہے ہیں تو یہ کہ یہ اس سے لے کے دے گا. دیٹ از شرک. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دی ٹیبل یا ایک چھوٹی سی ایک روشن دان اور کھڑکی میں سے شرک آ گیا. جب یہ شرک آتا گیا تب اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پروفٹ جن کو دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. ہی کالڈ پیپل ٹورڈز اللہ، اتقوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو. اور آفٹر 950 years how many people became Muslim? Between 70 to 80. 60s 70s کے ریشو کے ان بٹوین لوگ مسلم ہوئے. If you can count 950 کو ڈیوائڈ کر دیجئے 60 اور 70 سے، after every 12 to 13 years one person became Muslim. کتنا صبر تھا. ہم آج کہتے ہیں how many people will gather, no I can't come, don't waste my time. No. اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو اسلام مل جائے تمہارے لیے سرخ اونٹ یعنی ریڈ لینڈ کروزر فراری سے بھی بہتر ہے. تو یہاں آپ کو لفظ اسلام سمجھ آ گیا. جب اسلام سمجھ آتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے نا، لا الہ الا اللہ کہہ دو گے اس کے بعد ایوری تھنگ اللہ، پھر وقت کا رسول. اب ہوتے ہوتے سب سے گزر کر کہانی صرف لاسٹ 3 ریلیجنز، کیونکہ ہم سب ان کو دیکھتے ہیں نا، جیوز
What is the problem with that? Jews पे जब दीन आया, they say ला इलाहा इल्लल्लाह. आज भी किसी जीव से जाके पूछे, he will say अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. But where is the problem? What he said? अशहदु अन्ना मूसा रसूलुल्लाह. That's it. They stopped at मूसा. मैक्सिमम, उससे भी पीछे गड़बड़ है. लेकिन चलो वो कहते हैं जी बस मूसा को मानते हैं. आप कहते हैं देखो जीसस इज प्रॉफिट, कहते नो नो नो, जीसस इज नॉट प्रॉफिट. नौज़ बिल्लाह, ही इज इल्लीगल चाइल्ड. हजरत ईसा को नहीं माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बिल्कुल भी नहीं मानते. अब आप जरा लिसन टू मी. सबको माना. मोर देन 313 प्रॉफिट्स वर इन दिस वर्ल्ड और 1 लाख से ज़ायद नबी भी थे. सबको माना, लेकिन सिर्फ लास्ट 2 को किसने नहीं माना? ज्यूज ने. तो देयर इस्लाम बिकेम इनवैलिड. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? लेट मी गिव यू एग्जांपल. अभी हम लोग इसमें पासवर्ड डाल रहे थे, वाईफाई का सिस्टर डाल रही थी ना, बार बार ये नहीं हो रहा था कनेक्ट. क्यों? माइट भी कोई कैप्स लॉक नहीं था, माइट भी कोई 1 फिगर चेंज हो गया. और अब क्यों चला? क्योंकि सारे ठीक है. इवन सेम नंबर और सेम फिगर्स हों बट कैप्स लॉक बदल जाए इधर उधर तो आपका पासवर्ड काम नहीं करता. बस इस्लाम क्या है? 100% अल्लाह का दिया हुआ पासवर्ड यूज करना. दैट इज द पॉइंट. व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ ज्यूज? उन्होंने लास्ट 2 डिजिट मिस कर दिए. यू गॉट द पॉइंट? और अब मुझे पता है आपने अगला भी गॉट कर लिया है. कम टू ज्यूज के बाद क्रिश्चियंस. वो क्या कहते हैं? सबको मानते हैं, मोजिस को भी मानते हैं, लेकिन उनके फिर आगे 72 सेक्ट्स हो गए जिस पे हम नहीं जाएंगे. बट कॉमन थिंक कर रही हूँ बात, क्योंकि हमें तो अपनी फिक्र है. हाँ, अगर आपको कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ना हो तो आई कैन टीच यू, नो प्रॉब्लम. हजरत ईसा के बारे में उन्होंने क्या कर दिया कॉन्सेप्ट? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या किया? जीसस इज सन ऑफ गॉड. ट्रिनिटी, 3 in 1, 1 in 3. किसी ने कह दिया जीसस मॉम एंड होली गोस्ट. सभी को पता है ना, यानी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और डिफरेंट टाइप के सेक्ट्स आप ज्यूज एंड क्रिश्चियन में सुनते हैं. इनकी मिस्टेक एक तो ये थी, जिन्होंने जीसस को प्रॉफिट माना, दे वर ओनली 12 पीपल. यू कैन गो एंड लुक इनटू द सूरत सॉफ. हवारियून वइज़ क़ाल ईसा लिल हवारियून, क्या कहा? मन अंसारी इलल्लाह. क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह. दैट वर ओनली 12. हजरत नूह के दौर में कितने थे? 60 समथिंग. बाकी प्रॉफिट्स का नहीं बताया गया. हजरत ईसा के फॉलोअर जो उनके टाइम पे थे वो ओनली 12 थे, जो बिल्कुल सही कलमा पढ़ रहे थे. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ईसा रसूलुल्लाह. ये 12 थे बस. उसके बाद ज्यूज ट्राई टू क्रूसीफाई हिम. सबको पता है क्रॉस पे डालना चाहिए किया. व्हाट इज द क्रीड ऑफ टुडेज क्रिश्चियंस? वो 12 कहीं खत्म हो गए. जस्ट लाइक आवर सहाबास, वो 12 का मुकाम था. अब क्या हुआ? आउट ऑफ लव, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतना लव करो, वी लव जीसस के बस गलत काम करो और हजरत ईसा तुम्हारे लिए कंपनसेट करेंगे. कफारा सबको पता है ना. ज्यूज क्रिश्चियंस के अंदर यहाँ से खराबी आ गई, बिकॉज दे वॉन्ट टू फुलफिल देयर डिजायर्स. अच्छा, अब क्या हुआ कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो क्रीड बने उसमें डिफरेंट थॉट्स हो गई, वो भी गलत हो गया. लेकिन जो ठीक भी थे उन्होंने क्या किया? हजरत ईसा तक को मान लिया. हम उन्हीं की बस बात करते हैं. बट दे डोंट बिलीव इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी आज के क्रिश्चियंस का ओनली दिस स्मॉल प्रॉब्लम है कि उन्होंने नबी सल्लम को नहीं माना. और अगर आप सूरह माइदा की आयतें पढ़े ना तो इसके ऊपर नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हर प्रॉफिट से अल्लाह ताला ने वादा लिया था. हर प्रॉफिट ने अपनी कौमों से ये वादा लिया था. अल्लाह ने नबियों से, नबियों ने कौमों से लिया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मोहम्मद या अहमद नाम का शख्स प्रॉफिट बन के आएगा तो तुम उसको फॉलो करोगे. इस रूल को सामने रखिए. अगर आज के क्रिश्चियंस दे वांट टू बी सर्वाइव्ड तो उनको अपने नबी की उस बात पे अमल करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा. दैट इज ओनली मिस्टेक, वेरी स्मॉल मिस्टेक.
وہ اپنی ہی کتاب پہ عمل کریں تو دے شوڈ بی مسلم. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ اسٹوری. ناؤ کم ٹو اس. ہم اپنی بات کرتے ہیں. وی آر دیٹ بلیسڈ گروپ آن دس ارتھ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دا بلیسڈ گروپ آن دس ورلڈ. تم اس زمین پہ وہ بہترین گروہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اب آپ سب دا موسٹ سینسٹیو پارٹ آئی ایم ایکسپلیننگ ٹو یو آل ناؤ. وہ کیا؟ ساری پچھلی قوموں کی ایک ذمہ داری تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور آگے اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ. ہم آخری پہ آ جاتے ہیں، بس بچ گئے، ختم. بائی دا ٹائم ایک پروفٹ جاتا تو دوسرا آ جاتا. کبھی ایک جگہ میں جیسے اسلام آباد پاکستان میں ایک پروفٹ ہے تو انڈیا میں دوسرے، بنگلہ دیش میں تیسرے، چائنا میں فورتھ. ایک ایک وقت میں پوری دنیا میں تھے، کیونکہ یہ کمیونیکیشن تو تھے بھی نہیں نا. تو ہر نبی اپنے اپنے لوگوں کو پکارتا اور پیپل بیکم مسلم. اب کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ پروفٹ. وی بلیو آن دیٹ. خاتم النبیین سورۃ الاحزاب. اللہ کے نبی واز دا سیل اور اسٹیمپ. ہی واز دا سیل آف پروفیٹزم. سیلڈ یعنی لیٹر از کلوز ناؤ. اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی پیچھے سے سنتے سنتے آگے ہم نے آپ سے سن لیا، واٹ ول بی آفٹر دیٹ؟ آپ تو آخری نبی ہیں، تو جو آپ سے بعد اب قیامت تک لوگ آئیں گے، who will give them the message? This is a question. It makes sense. تو صحابہ نے کہا تھا کہ you, my ummah, we Muslim have double delight. امت مدعو and امت دعویٰ. مشکل لفظ ہے. ہم بلائے گئے تھے اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. جیسے آپ سب کو اس لیکچر کا فلائر ملا اور آپ ایکسیپٹ کر کے آ گئے. اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی تھی کہ دوسروں کو بھی بلائیں. آئی ایم گوئنگ، یو ول کم. آئی ایم ہیئر، یو ول جوائن اٹ. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دوسروں کو کہتے ہیں نا. دیٹ از دا ادر ڈیوٹی آف مسلمس ناؤ اٹ از. ہم اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. اب میں اپنے گھر میں مسلم ہوں. آئی گیو وٹنس لا الہ الا اللہ. آئی ڈونٹ گو ٹو گریوس. I don't call anyone else Allah subhanahu wa ta'ala. I love him most. مجھے اللہ سے ہی سب چاہیے. میں کر بھی رہی ہوں، مان بھی رہی ہوں. بٹ میرا معاملہ کیا ہے کہ میں دوسرے کو نہیں کہتی کہ تم بھی شرک نہ کرو، تم بھی اللہ سے مانگو، اونلی اللہ سے لو کرو، اللہ کو بیگ کرو. جیسے پاکستان میں آپ ہیں تو آپ پاکستان کے لاز کو ابائڈ بائی کرتے ہیں نا. تو آپ کا ذمہ بنتا ہے نا کہ آپ دوسروں کو بھی یہی کہیں. آپ کسی کو بھی لا کو کراس کرتا دیکھیں تو آپ کا فرض ہے نا کہ اس کو روکیں. کوئی ریڈ لائٹ توڑ کر آگے جا رہا ہے، ہی از ناٹ اسٹاپنگ دا کار ایٹ دا ریڈ لائٹ. اف یو سی، آپ امریکہ میں کسی کو ٹریفک رول توڑتے دیکھیں، اول تو ان کے اپنے کیمرے ہی دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہیومن کسی کو کوئی کرائم کرتا دیکھ لے، سڈنلی دے کال دا پولیس. کسی کے گھر سے ذرا اونچی آوازیں آئیں گی، گانے وانے کال کر دیں گے، جی دے آر جسٹ لائک بادرنگ دیئر نیبرس. دیٹ آر دیئر لا. ہم مسلمانوں کا کام کیا تھا کہ ہم خود بھی مسلم ہوں، اللہ کے نام کو خود بھی مانیں. وی شوڈ پرے 5 times a day. وی فاسٹ. وہی بنی الاسلام الی 5، 5 بیسک پلرز آف اسلام جو ہم پڑھتے ہیں، شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بٹ ساتھ ہی ساتھ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. بے شک تم میں وہ ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب آپ اس اصول کو یہاں سے شروع کریں. آپ اور میں اپنے گھروں میں اچھے کاموں کو پروموٹ کریں، اور اگر ہمارے گھر میں ہی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکیں. دیٹ از فرسٹ سرکل. سیکنڈ سرکل ایک اور کھینچ لیں، آپ کی گلی میں کوئی ایسا کرے. فورتھ آپ کی کالونی میں. ففتھ آپ کے اس اسلام آباد شہر میں. 6 آپ کے اس پاکستان میں. اور ایک بیگ لگا لیں، اینی ون از ان یور اپروچ ان دا ورلڈ، اٹس مائی ڈیوٹی کہ ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرو اور اچھے پہ کرو. اس میں جو پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ تؤمنون باللہ. بینگ اے مسلم، میں اپنے اوپر بات کرتی ہوں. مائی نیم از عفت مقبول، رائٹ.
मे बी सम ऑफ यू नोज दैट। इफ़त का काम क्या है कि ये काम खुद भी करे और एनी वन, इफ़ फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, जितने भी मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स प्लस जितने पेशेंट्स मेरे पास आएंगे, यानी पीपल अराउंड मी, इट्स माई ड्यूटी कि मैं उनको भी अच्छी बात का हुक्म दूँ, बुरी से रोकूँ। अब पहली चीज़ है कि लोगों को कहना तू मिनूना बिल्ला, ये क्या कहता है? इट्स मुस्लिम्स ड्यूटी टू गो टू नॉन मुस्लिम्स एंड इनवाइट देम टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं ना, दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन अस। आपके इस मुल्क में कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं, लाइक राहफिद्दीन, वी कैन फोर्स एनीवन, वी कैन बी रूड, बट इट्स देयर राइट अपॉन अस। आपकी मेड, आपकी मासी, आपके घर में सफाई करने वाली, शी क्लीन्स अ लॉट, शी इज फुलफिलिंग हर ड्यूटी, बट यू नीड टू गिव हर दावा लॉजिकली। अब आप इस असूल को, वो मेरी पहली एग्जाम्पल पे आई है, दिस होल वर्ल्ड इज अ कंट्री और अल्लाह इज द रूलर, मालिकी यौमिद्दीन, लिमनिल मुल्कल यौम। अल्लाह का एक नाम मालिक, मलिक, मलीक। आप अगर अमेज़ बाय अस्माउल हुस्ना सीरीज़ को देखें, ऑनलाइन पे मौजूद है, तो अल्लाह ताला के 120 नेम्स हैं। आप सुनिए, आई विल रिकमेंड यू, अगर आप सब बच्चे सोचें कि अब हम क्या करें इसके बाद। फर्स्ट थिंग, नो योर लॉर्ड, अपने रब को तो जानेंगे ना, उसके लिए आप यही चैनल NURULQURAN, 3 दफ़ा यू का लफ्ज़ है, यानी दिस चैनल इज़ योर्स। ठीक है, नूरुल कुरान और 2 वर्ड्स T और V। इसकी प्ले लिस्ट पे जाएँ, अस्माउल हुस्ना, अमेज्ड बाय अल अस्माउल हुस्ना, दैट इज़ रिसेंटली वी फिनिश्ड दैट सीरीज। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एक सुन लें, अपनी रूटीन में, सफ़र में, ट्रैवलिंग में, कपड़े इस्त्री करते हुए, जस्ट नो हु योर। जब तक हम अपने अल्लाह को नहीं जानेंगे, हम कैसे उसको मानेंगे? ठीक है, तो जब हम खुद अल्लाह को मान लेते हैं तो फिर हमारे 2 फ़र्ज़ बने। आप यदि सारी बात को मैं अभी तक सम अप करती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, हाउ टू बी अ मुस्लिम। नंबर 1, ओबे अल्लाह, दिस इज़ इंडिविजुअल लेवल पे, इट्स माई ड्यूटी। हमारा क़यामत के दिन 2 तरह से हिसाब होगा। आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, कुछ एग्ज़ाम जस्ट थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ में वाइवा होता है। केमिस्ट्री में जाके लैब में एसिड्स के साथ खेलना पड़ता है ना, कोई क्राफ्ट करते हैं तो वहाँ आपको कुछ करना पड़ेगा। हम मुस्लिम्स का, यानी द पीपल दे एसोसिएट देमसेल्व्स टू मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। नबी सल्लम से पहले के दौर के वो सब लोग जन्नत में जाएंगे। क्रिश्चियंस विल गो टू जन्ना, ज्यूस विल गो टू जन्ना, हजरत नूह, हजरत लूत, उन सब के वो लोग जन्नत में जाएंगे जिन्होंने उस दौर में अल्लाह को एक माना और अपने वक्त के प्रॉफिट को मान लिया। स्टोरीज एंड देयर। आज क्या है? फ्रॉम दिस इरा, आज के दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, तो एवरी ज्यू एंड एवरी क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू देयर बुक्स पाबंद है कि वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट माने। हम मुस्लिम्स, हमारा हिसाब डबल है। हम खुद मुस्लिम बने और दूसरों को इस्लाम की दावत दें। वी कैन फोर्स देम, वी कैन जस्ट लाइक पुश देम, नहीं, बट वी कैन सर्व देम। आप किसी को कहते हैं टेक दिस सैंडविच, इज़ गुड, इज़ हेल्दी, इज़ फ्रेश, आप उसकी खूबियाँ बताएं। इफ़ ही वॉन्ट टू टेक इट, विल टेक। वो मोर इंटरेस्ट ले, मोर क्वेश्चन करे, ही कैन डू इट, दैट्स इट। उसके बाद आप इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मे बी आई विल सर्व यू समटाइम एल्स, एनीथिंग एल्स। तो वी नीड टू बी प्रैक्टिकली, हम मुसलमान अगर बनते हैं तो हमें इस बात पे लेना है। अब ये तो होगी वर्बल बात, इतनी बात सबको क्लियर है। आपका हो सकता है सारी ज़िंदगी किसी नॉन मुस्लिम से कोई कनेक्शन ही ना हो। अब दूसरी बात है कि हर एक को तो बोल के नहीं बता सकते। लेट्स सी, आई विल गिव यू एग्जांपल। I am in this university. From the door when we came, might be thousands and thousands girls are outside. But in this hall, everybody can come inside. क्या आपने मेरे मुंह से जो पैगाम अब सुन लिया, ये जो बाहर वाले मैं इनको कैसे दूंगी? How can I show them I am a Muslim? They will look at me.
یہ کون ہے؟ یہ نقاب میں ہے، انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے. اچھا یہ جب مردوں سے گزر کے عورتوں میں آئی تو انہوں نے حجاب اتار دیا، نقاب اتار دیا، پھر حجاب بھی اتار دیا، پھر انہوں نے بایا بھی اتار دیا، بیکاز شی از اے مسلم. دیٹ از مائی practical dawah. The second thing, how can I give them message of Islam or this lecture? With my smile. Assalamu alaikum, how are you doing? And I did this. Or I will do this again till I will leave the university. Practical. That is living Islam in a modern world. آج ہم مسلمز کا that is a dilemma. We are not living Islam. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, she was very beloved wife of Prophet Muhammad, peace be upon him. اور کسی نے ان سے پوچھا تھا how was Prophet? Because ایک وائف سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کہ what is the character and what is the اخلاق of a husband. تو she said, didn't you read the Quran? کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا. کَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآن. کَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآن. His اخلاق, his ethics were Quran. اینڈ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. اچھا اب کیا ہوا کہ حضرت عائشہ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے لے کے أُولَٰئِکَ هُمُ الْوَارِثُونَ, the beginning 10 or 11 verses of سورت مومنون پڑھی, کہا he was like that verses. نمازیں, حفاظت, خشوع, لفظ راز, زکوٰۃ اور دوسری چیزیں. تو اب میرا لاسٹ پوائنٹ ہے, یعنی یہ تھیوریٹیکل چیزیں میں نے کی ہیں. اب چند سلائڈس کے ساتھ میں آپ کو گو تھرو کراتی ہوں اپنی آج کی بات. ہم نے کیا سیکھا کہ موسٹ آف دا پیپل آج کے دور میں کیا سوچتے ہیں کہ دس ورلڈ از سو ماڈرن, اٹس ایڈوانس, دنیا بدل گئی, حالات بدل گئے, اب 1400 سال پرانا دین یہ نہیں آج چل سکتا. لوگ کہتے ہیں, جیسے میں ہی آپ کو بتاؤں گی نا کہ آپ کیا کریں, کم ریڈ قرآن. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی؟ اپنے آپ کو جواب دیں, یس آف کورس. میرا نیکسٹ کوشچن, آپ نے سورت فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی؟ آپ سوچ لیں گھر جا کر. 2 سنتوں میں کون سی پڑھی اور 2 فرضوں میں؟ ڈیفینیٹلی یو ریڈ 4 سوراز. یہ مجھے پتا ہے, ایک نے قل واللہ احد, ایک میں سورت اثر, ایک میں سورہ انا اعطیناک الکوثر اور ایک الم تری کیف فعل. کیونکہ اللہ نے چھوٹی صورتیں رکھی اس لیے کہ ہم جلدی سے نماز میں پڑھ لیں. یہ تو ہم کہتے ہیں نا, لیکن ہمیں وہ صورتیں بھی نہیں پتا. ہاؤ مچ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا قرآن وین یو ریڈ اٹ, وین یو لسن دس, وین سم ون آسکس یو وٹ ڈز دس قرآن سیز, کیا کریں گے؟ ایک بڑا پیارا کسی کا آرٹیکل میں نے کافی 1.5 سال پہلے پڑھا تھا, کہتا میں اپنے آپ کو بہت فن خواں سمجھتا تھا. فن خواں مین کہ آئی ماسٹر, کہ میں بڑا نیک ہوں, 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہوں, حج عمرہ بھی کرتا رہتا ہوں. وہ نیو یارک چلا گیا, باہر چلا گیا کسی ملک میں وزٹ کے لیے. کہتے وہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا کہ وہاں موسٹلی ایسا ہوتا بھی ہے, جمعے کے دن نا مسجدیں بھر جاتی ہیں, تو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے تو وہ باہر روڈز پہ جماعت کرا لیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ وہاں ایک جماعت ہو رہی تھی جمعے کی, میں بھی اس میں شامل تھا, اور نان مسلم نا پھر دور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں بیکاز دے آر ویری امیزڈ کہ یہ کیسے اتنے ڈسپلن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں جب وہاں سے فارغ ہوا نا تو مجھے ایک نان مسلم نے روک لیا, آر یو مسلم؟ اس نے کہا یس. آئی وانٹ ٹو آسک سم تھنگ پلیز. یس, واٹ دے ور ڈوئنگ؟ اس نے کہا یہ ہم نماز پڑھ رہے تھے, جمعے کو پڑھتے ہیں ہم, دن میں 5 بار پڑھتے ہیں. یہ وہ اٹس اوکے, ویری گڈ. واٹ ہی واز سنگنگ, وہ جو امام تھا, واٹ ہی واز سنگنگ, اٹ واز سو ریدمک. اس نے کہا ناٹ سنگنگ, اعوذ باللہ, ہی واز ریڈنگ قرآن. اور ریئلی reading Quran, your book, holy book, yes, yes. کہا what he was saying in that. کہتے وہاں میرے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. Oh, let me check, someone will explain to you, let me go to do. اس دن وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ میں ہیرو سے زیرو پہ ہوں. ایک نان مسلم نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا ہے اور وہ قرآن سن کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. تو میں تو شروع سے نمازیں پڑھتا ہے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. قد افلح من زکاہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ کہتے دیٹ واز جسٹ لائک, وہ کہتے نا کہ میرے کلک بھی ہوا اور وہ میرے کہنا چاہیے کیا بولتے ہیں, پتھر پھینکا میرے دماغ میں. جی پھر کہتا ہے میں نے سوچا کہ اس قرآن کو پڑھنا ہے. اور آپ بلیو می, ٹرسٹ می, آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں جانتا ہوگا کیونکہ میں آنے سے پہلے آپ کو نہیں جانتی تھی. آپ ایس میں سبیل الجنہ میں اسٹوڈنٹ, یہ 3-4 لوگ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں, آپ میں سے کوئی کسی بھی
جگہ سے نور القرآن کے کسی پلیٹ فارم سے کبھی کچھ سنتے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹ ہے کوئی آپ میں سے سبیل الجنہ کے؟ ماشاءاللہ آپ نے پہلے تو ان کا شکریہ کہ اللہ نے یہ دیکھنا شی بیکیم جسٹ لائک اے اسمال وائر بٹوین نور القرآن اینڈ رفاع یونیورسٹی. Might be after that she will become a generator or she will become a meter اور یہاں قرآن کی بجلی آ جائے. That is dawah. She can deliver because she is student. She can't explain the verse number 66 سورہ مائدہ. یہ سورت پڑھ چکی ہیں. She can't explain this. بیٹا آپ نے آج سنی تو آپ کو لگا نا کہ اس میں ابھی کچھ چیزیں جو آپ کو اور آنی ہیں. But what she can do and she have done mashallah. She brought us here to give the message. That is our duty. Everybody can be teacher. ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں ہے, but what we can do, bring a relation. اپنی باتوں سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کال سے. اور لیونگ اسلام کیا ہوگا کہ جب آپ دنیا میں نکلیں تو you will be a practicing Muslim. فجر میں آپ نے کتنی لمبی سورت پڑھی؟ No one knows. کس نے سورہ رحمان پڑھی؟ کس نے سورہ کہف پڑھی؟ No one knows. آپ تو بھی بچی ہیں, آپ کے ابو نے اس سال زکوٰۃ کتنی پے کی؟ No one knows. کس کو پتا؟ آپ نے صبح کتنی لمبی 500 دانے کی تسبیح پہ کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا کون جانتا ہے؟ But when you come out of home, پورا دن اب جب جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے. How did you behave to them? How do you looks like? آج ہمارے کلچر میں ایک بڑی عجیب بات ہے, کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے, میں اندر سے بڑا مسلمان ہوں. یہ جو لیونگ اسلام ہے نا, جس سے لوگ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جی لیونگ اسلام کی, ہمارے اندر بڑا اسلام ہے. وہ نیک بڑے ہیں. ایک عورت کی کہے گی میرے ہسبینڈ نیک بہت ہے پر نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ کون سے نیک ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں. لوگ اچھا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے ساتھ اچھا ہے. اس پہ اگر آپ سننا چاہیں نا تو اسلام A to Z سیریز ہے, وٹ کمز فرسٹ. وہ بہت ہی پیاری سیریز ہے, اونلی 16 لیکچرز ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ دا یونیورسٹی, آپ ان بچیوں کو, اپنے باہر والوں کو خوب اچھا کر کے ایڈورٹائز, صرف وہ 16 لیکچرز رمضان میں سنوا دیں, آدھے گھنٹے کے سنوا دیں. میک اے لیسن پلان, وی کین ہیلپ یو. روٹ ٹو فروٹ. آج ہمارے خاص طور پہ انڈو پاک اور ہمارے دیسی مسلمس کا ایشو کیا ہے؟ مکسڈ اپ ہے. فروٹ چاٹ, کیلا زیادہ, سیب زیادہ, مالٹا جو ڈال کے کھلا دیا. ایون ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ وٹ کمز فرسٹ. ہم لوگوں کو شرک کرتا دیکھتے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی سگریٹ پی رہا ہے, ہم پریشان ہیں, لیکن اس نے ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہیں دی اس سال کے, بھی نہیں پتا. سب دا مسلم ول بی دا موسٹ سینسٹیو ٹو شرک, بیکاز جو آپ نے بات کی کہ اللہ کا نام دنیا میں بلند ہوگا. تو آج یہ کہہ دینا کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی, اب اسلام از سو اولڈ, پرانا دین ہے, اس پہ کیسے عمل کروں. اور لوگ کیا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو امینڈ. امینڈمنٹس ہوتی ہیں نا, لا بنا تھا ہمارا 1947 سے بھی پہلے, امینڈمنٹس کر رہو, رینوویٹ کر دو اس بلڈنگ کو, ماڈرن دنیا سے اس کو ایسوسیٹ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب ویسٹ میں کسی نے لکھی, وٹ کائنڈ آف اسلام ڈز وی نیڈ. کس قسم کا اسلام آج ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دو. اس سے ملتا جلتا نام ہے, میں نے سورہ یونس کی تفسیر میں یقیناً بتایا ہوگا سبیل الجنہ میں, کیونکہ اس کا ٹاپک ہی قرآن ہے, کہ آج ویسٹ میں کچھ لوگ اس قسم کی بکس لکھ رہے ہیں کہ اس قرآن کو چینج کرو, سورہ توبہ کو نکال دو, وی ڈونٹ وانٹ دس. سورہ حدید کو کاٹ کے پھینک دو, وی ڈونٹ وانٹ دس. یہ آیتیں نکال دو, یہ نکال دو, یہ ڈال دو, اٹس اوکے, ٹیک اٹ اوکے, سویٹ 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 اسمائل, یہ بھی نکال دو, وہ بھی نکال دو. اس کے جواب میں ایک مسلم نے بک لکھی. جواب تو دلیل سے ہوتا ہے نا. اس نے کیا کہا تھا, کس قسم کا اسلام آج ویسٹ چاہتا ہے, یعنی تم ہماری مرضی کا اسلام چلو, آپ کے ملکوں میں یہی ایشو ہے. تو اس نے بک کیا لکھی, وٹ کائنڈ آف ویسٹ ڈز اسلام نیڈ. کیا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کو ویسٹ کس قسم کا چاہیے. دلیل کا جواب دلیل میں. تو یہ جو مس کنسیپشن ہے نا کہ آج 1400 سال پرانا دین نہیں چل سکتا, از اٹ ریئلٹی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا دین کے ساتھ ترقی ناممکن ہے؟ وی کینٹ بی سکسیزفل
بائی پریکٹسنگ اسلام. آپ کہتے ہیں میں رفاع یونیورسٹی آتی ہوں, میں اتنی اچھی جگہ جا رہی ہوں, اب میں کیا اولڈ لیڈی بن کے جاؤں, میرے پاس یہ وہ نہیں. کیا آپ ماڈرن نہیں بن سکتے اسلام کے ساتھ؟ دس از اے کوشچن. آج آپ دیکھیے جو ٹاکسک تھنگز ہیں نا اس میں دو ہیں. ویسٹ نے آج دو چیزوں پہ بہت عمل کیا. ایک انہوں نے مسلم وومن کو بڑا پٹی, بیچاری, غریب کر کے پورٹریٹ کیا. ایڈورٹائز کے تھرو, اشتہار, فلمیں, میڈیا, نیوز چینلز. ہائے بیچاری مسلم عورتوں کو مار پڑتی ہے, مسلم بہت بربیرک ہوتے ہیں, بڑے ربش اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. سنتے ہیں نا چینلز پہ. میں آپ سے ایک سوال کروں ود ڈیو ریسپیکٹ, جتنے بھی لوگ آپ سب بیٹھے ہیں بڑے چھوٹے, ذرا سوچیے اپنی پوری امی سے لے کے نانی, دادی, خالہ, پھپھو, کلوز ٹو کلوز کزنز, کتنے لوگوں کو جن کو آپ جانتی ہیں کس کس کو مار پڑتی ہے بھلا؟ آپ کی دادی کو, چچی کو کبھی, خالہ کو, پھپھو کو الحمدللہ نہیں پڑتی. الحمدللہ مہذب لوگ ہیں. ہاں وہ ماسی ایک کا میاں اس کو مارتا ہے نشے میں آ کے, ایسی ہے نا. وہ ایک آئی تھی اور وہ کہتی تھی باجی میرا میاں نشئی ہے اور یہ اور مجھے مارتا ہے, میرے پیسے لیتے ہیں. وہ آؤٹ آف 1-2 پوائنٹ کو لے کے بس نے پوری دنیا کو بتا دیا مسلمان عورت بڑی بیچاری ہے. کم از کم میں تو بیچاری نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ بیچاری, اور آپ سب بھی بیچارے نہیں لگ رہے. آج یہ کہہ کر اسلام نے عورتوں کو پرووک کر دیا. مسلم لیب, ویمن لیب, کوک اور NGOs, میری مرضی, میرا جسم, چادر چار دیواری, یہ سب ڈالے گئے منہ میں لفظ. الحمدللہ ہمیں پتہ یہ آج میرا ٹاپک عورت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو سمپل بتا رہی ہوں کہ آج یہ پرسیپشن دے کر کہ مسلمان عورت بڑی بیچاری ہے, اس کو برابر کرو, ایکوالٹی پہ لاؤ, شانہ بشانہ مرد کے ساتھ کھڑی ہو. انہوں نے عورت کو گھر سے نکال کر مرد کے برابر نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, عورت کو اوپر اور مرد کو ڈیگریڈ کر دیا. مرد قوام تھا اور عورت کیا تھی, لیکن ہم اس چیز کو اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. تو آپ سب جو پڑھی لکھی بچی ہیں, آپ کو اسلام کو سیکھنا ہے. بلیو می, آپ وہ بچے ہوں گے جو اس پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ود اسلام وی کین سروائیو ان دس ورلڈ اور وی کین بی انشاءاللہ سکسیسفل ان دا ہیئر آفٹر. مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. آپ کو میں نے آج بتا دیا یہ ساری باتوں میں کہ ہمیں تھوڑا سا بیک میں جا کے دیکھ کے پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے دنیا بنائی اس کا اسلام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ لاز دیے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا؟ آج بھی ہم انشاءاللہ اللہ کی مرضی کا بن سکتے ہیں. پر مسئلہ پتہ کیا کہ ہمیں مرضی پتہ ہی نہیں. اور مرضی کہاں لکھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس, فاتحہ سے ناس تک پڑھو بیٹا. اگر اف یو لو می, اف یو سے کہ آپ نے ہمیں بات کی, ہمیں بڑا اچھا لگا, تو میں آپ سے ایک پرومس لیتی ہوں جو آپ اپنے آپ سے کریں. گو ٹو اینی ون ایلس, ضروری نہیں آپ نور القرآن پہ آؤ, اینی ون ہو از جسٹ لائک پیور قرآن اینڈ سنہ, نتھنگ ایلس. وی ڈونٹ ہیو اینی سیکٹ, کوئی فرقہ, کوئی جماعت, کوئی تعصب, کوئی سیاست. نور القرآن از بیونڈ آف ایوری تھنگ. ہمارا کیا ہے سلوگن؟ enlighten the hearts with the nur of القرآن. read the real text. یہ جو اسپیل الجنہ کورس کر رہی ہیں نا سسٹر, اور اس سے پوچھیے گا کہ تمہیں کیا پڑھاتے ہیں, ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن ود ڈکشنری, نتھنگ ایلس. قرآن کو خود سمجھیں گے, نماز آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو بھی رمضان میں تراویحوں میں قرآن سمجھ آئے گا. آپ عمرے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کا ٹیکسٹ سمجھیں گے اور آپ روئیں گے. آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ میں تھوڑی سی نارویجین بولوں, اور یہاں میں بڑے کانفیڈنس سے بول سکتی ہوں کیونکہ آپ کو آتی نہیں, میں جو مرضی بولوں. ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس کو پتا تھا آنے والی دنیا کے کیا مسائل ہوں گے. دنیا نے کمپیوٹرائزڈ ہونا ہے, دنیا میں یہ ہونا ہے. والحکیم ہے, العلیم ہے. اس نے ایک ایسا شریعت ہمیں دی ہے جو کہ قیامت تک ہے. لیٹ می وائنڈ اپ دس. یہ آسمان کتنا پرانا ہے؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونہا. سورۃ رعد کے بالکل شروع میں اللہ کہتے ہیں کبھی تم نے آسمان کو دیکھا؟ اس کے پلرز بھی نہیں ہیں. سورۃ ملک رات کو پڑھتے ہیں بچے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اتنا پرانا آسمان چل رہا ہے نا، زمین، اوشن، دنیا کتنی پرانی ہے۔ جس اللہ نے اتنا پرانا آسمان کہ آج بھی نیا لگتا ہے، حل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کبھی سوراخ دکھا؟ آپ کی بلڈنگ 2 4 6 7 سالوں کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو جس اللہ کی یہ دنیا خوبصورت نیو ہے، اس کی شریعت بھی خوبصورت ہے۔ قرآن اللہ کا قول ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں۔ جب تک ہمیں خود اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ پھر عمل کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں میں ڈرائیو نہیں کر سکتی؟ تو قرآن پڑھیے، دس از دا ناٹ شیل۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام اتنا فلیکسیبل، اور آئی ول گیو دا وٹنس، الحمدللہ آپ کی طرح کالج، یونیورسٹیز سب کچھ پڑھا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی آسان اور خوبصورت ہوئی ہے۔ آپ کام پہ ہیں، سکولز میں ہیں، گھر میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، آپ وہاں بھی اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں۔ سیم تھنگ آسمان اور زمین کو دیکھیں، ہم کسی بند کمرے میں اسلام پہ عمل کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ مسجد میں جائیں گے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گے، شادی ہال میں جائیں گے تو دوپٹہ گھر بھول جائیں گے، اذان ہوگی تو سر پہ دوپٹہ لیں گے، باتھ روم میں جائیں گے تو سر پہ دوپٹہ لیں گے، اور غیر محرموں میں نہیں۔ اور اللہ قرآن میں ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت سب کو آتی ہے، سورہ ذاریات کی 56 آیت ہے۔ ہاؤ کین وی ڈو دس؟ ہمارے ہاں عبادت کا لفظ، یہ بھی ایک آخری پوائنٹ دیتی ہوں سوچنے کا، ہمارے ہاں عبادت کا لفظ ایسے ہے جیسے ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں کینڈی۔ عبادت مسجد میں جائیں گے، وضو کریں گے، نفل پڑھیں گے، قرآن کھولیں گے، دوپٹہ ایک سٹائل سے لیں گے، تسبیح کریں گے، یہ عبادت ہے۔ بٹ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا۔ ہاؤ کین آئی ول بی ورشپر آل دا ڈے؟ پھر مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو مرد کمائیں گے کیسے؟ آپ حجرے میں بیٹھ جائیں گی تو گھر کا کام کیسے کریں گی؟ قرآن پڑھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے مسلم کے 24 آور 24/7 مسلم شوڈ بی عبد، وی شوڈ بی عبد۔ ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عابد۔ عابد جس اس وقت سجدہ عبادت کر رہا ہے، عابد آل دا ٹائم۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو آپ عابد ہیں۔ آپ کھائیں گے عبادت، آپ سوئیں گے عبادت۔ یا آپ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں نا، آئی ووڈ لو ٹو بی اے اسٹوڈنٹ ہیئر، مل جائے گا داخلہ؟ میرے لیے ذرا کوشش کیجیے، مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ لوگوں سے مل رہے ہیں۔ لاسٹ ویک آئی واز وتھ مائی فیملی، there was a wedding going on at my family. all the time we were in عبادت۔ کبھی شکر میں، کبھی ریلیشن شپ میں، کبھی کسی کی مدد کر کے۔ آپ کے میاں گھر صاف کرتی ہیں، آپ کے گھر کی ماسیاں صفائی کرتی ہیں، عبادت ہے۔ آپ کے ابو بھائی بیٹے جاب پہ جاتے ہیں، کماتے ہیں رزق حلال، عبادت ہے۔ تو اسلام جو ہے نا وہ ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ اور رسول کے حکموں پہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، اور اس کی دی ہوئی لمٹس میں رہیں۔ آپ کا ہر کام عبادت ہے۔ آپ شادی میں جائیے، اچھے کپڑے پہنیے، یو شوڈ لک پریٹی، یو کین ویئر نائس ڈریس، یو کین فیڈ دا پیپل۔ جب نافرمانی ہوتی ہے تو غلط ہے۔ آپ سب آج پڑھیے، جو پڑھتے ہیں پڑھیے۔ آئی ول ناٹ ٹیل یو کہ لیو دا یونیورسٹی، کم ٹو دا مدرسہ، نہیں، آئی ول ناٹ۔ ہاں، ٹیک اے بریک 1 year۔ بعد میں سسٹر فرض سے ضرور پوچھیے گا ہاؤ کین آئی لرن دس قرآن ان ویری شارٹ ٹائم۔ 1 سال اپنی زندگی کا سٹاپ لیجئے، آفٹر FA FSc BA BSc وٹ ایور، اور گو ٹو جوہر آباد۔ ہم آپ کو 1 سال میں سبیل الجنہ کرواتے ہیں، جس میں آلموسٹ 11 months ہوتے ہیں، بلکہ رمضان سے لے کے دوسرے رمضان میں یو کین گیٹ دا انفارمیشن۔ اور اس کے بعد دوبارہ آپ اگلا سیمسٹر اپنا یونیورسٹی کا یوز کریں گے۔ آپ اس لیے تعلیم دیجئے کہ آپ نے انسانیت کو سرو کرنا ہے، اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، سچ بولنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے اچھا ہوگا۔ یہ قرآن آپ کو اچھی بیٹیاں بنائے گا، دس از یور عبادت۔ آپ اچھی بیویاں کل بنیں گی، اچھی مائیں بنیں گی، آپ کے شوہر اچھا ہے رزق حلال کمائیں گے، جس سب اسلام پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ تو پھر آپ نے کرنا کہ ایک پوائنٹر لے لیں۔ آخر میں ہمیشہ بلٹ دے کے جاتی ہوں کہ آج کے اس ماڈرن ٹائم میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کیا کریں۔ نمبر 1 میں نے آپ کو شروع میں بہت ڈیٹیل سے بتا دیا، نو یور رب، اللہ کی معرفت حاصل۔ یہ آپ اپنی انگلیوں پہ گنے، چلے میرے ساتھ۔ نمبر 1 بولیں، اسماء الحسنی سنیے۔ فرسٹ تھنگ کریں گے کوشش۔ کسی کو کوئی پرابلم ہوا آپ اپنی ہمیں لسٹ دے دیجئے یا ان کو دے دیں، آپ ان کو لنک بھیج دیں۔
سسٹر سحر آپ کی ہیلپ کر دیں گی، آپ کو اس پلے لسٹ کی لسٹ دے دیں گے. آپ نے اللہ کو یاد کرنا. دوسری بات، اسلام کے بارے میں درست علم حاصل کرنا ہو، فاتحہ سے ناس تک قرآن. میک یور گول. 23 آ گیا نا، اگر آپ یہ شروع ہو گیا مائٹ بی آفٹر رمضان اپنا گول بنائیں، یعنی قرآن کو سیکھیں. دس از یور رائٹ اینڈ دیٹ شوڈ بی یور شکر. آپ کی زندگی میں شکر آ جائے گا، ٹھیک ہے، قرآن سیکھنے کے لیے. اور آف کورس اس میں ہم سبیل الجنہ میں حدیث اور سیرہ اور سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سکھاتے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی کے لیے کافی ہے. تھرڈ تھنگ، ہیو دا گڈ کمپنی. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. میک یور بڈیز. آپ کوئی آن لائن یا آن سائٹ یا ادھر ہے، آپ کے بالکل قریب دیکھیں یہ ایک سسٹر ہیں، سسٹر سحر جو آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ سحر کہ آپ ان بچیوں کو ہیلپ کرو. آپ لوگ دوستی کریں، ان سے مسئلے مسائل کو پوچھنے ہیں، کوئی پرابلم شیئر کرنے ہیں، یعنی شی ول بی یور کنیکٹر انشاءاللہ. اور فورتھ تھنگ، صرف فورتھ تھنگ، نو یور پرپز آف لائف. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں اللہ نے یہ 2 کویسچن دیے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو. وائی آئی ایم ہیئر ٹوڈے. مجھے پتہ ہے تمہیں آپ سے بات کر رہی ہوں نا. آپ شادی میں جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ شادی میں جا رہے ہیں نا، تو وائی آئی ایم ہیئر. اور دوسری، انکم الینا لا ترجعون، آئی ول ناٹ فیس مائی لاٹ. ذرا سوچیے وہ دن جس دن اللہ کو سامنا کرنا ہے. اسلام آپ کو قرآن سنت کے مطابق زندگی سکھائے گا، اور جب زندگی مقصد کے ساتھ ہوتی ہے تو سکون ہوتا ہے، پرپز میں فائدہ ہوتا ہے. آج لوگوں کا بس منی ہے، سکون نہیں. کھانا ہے، کھا نہیں سکتے. ایوری تھنگ لگژریس لائف ہے، خوشی کوئی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو دنیا کی چیزیں بھی لیجئے، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کے ساتھ رکھے گا. تو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین اس وقت کا فائدہ اٹھانے والا بنائے.